ریئل لائف کی جو کنیکشنز تھی نا وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ اب موبائل فونز ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں. اس طرح کی فرینڈشپس اور کنیکشنز بلٹ ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ریئل لائف میں نو بڈی از دیئر. کہتے ہیں نا ڈسکنیکٹ ٹو کنیکٹ، اپنے فونس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کنیکٹ کریں. تو آج کل کی بہت اور آپشنز بہت زیادہ آ گئے لوگوں کے پاس. انہیں لگتا ہے کہ میرے یہ فرینڈز نہیں بھی رہیں گے، آئی ول میک نیو فرینڈز. وہ ایک احساس، وہ جو ایک دوستی اور جو ایک لائلٹی تھی نا وہ بچوں میں ختم ہو رہی ہے. یہاں پر پیرنٹنگ سٹائل بہت میٹر کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل موبائل فونز پکڑا دیتے ہیں. وہ اکثر پیرنٹس اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے یا بچوں کے ٹینٹرم سے بچنے کے لیے بھی بچوں کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں. اب 9 سال کی عمر کا بچہ، 10 سال کی عمر کا بچہ جب اس طرح کی ریل دیکھے گا، وہ تو لرننگ سٹیج پر ہوتے ہیں. لرننگ سٹیج پر جب ایسی ویڈیوز دیکھے گا تو ویڈیوز میں اکثر اینگر ایشوز ہوتے ہیں. میرا نام امامہ اسماعیل خان ہے اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، میک اپ آرٹسٹ ہوں اور لیکچرر ہوں ایف سی کالج میں. جو بھی لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں وہ اپنی بیسٹ لائف پوسٹ کرتے ہیں. ان کے دن کا کوئی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جس میں انہوں نے وہ ہیپی پکچر لی ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ اپنے فیلیئرز کبھی شیئر نہیں کرتے، وہ صرف اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ پچھلے انہوں نے 10 ٹائمز وہ فیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے کہ وہ اس طرح اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح اتنے پیسے کما رہا ہے، وہ یہاں وہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کمپیریزن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری عوام ہے نا وہ پھر لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتی ہے. لوگوں سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی نا، تو چونکہ سم ٹائمز چونکہ انہیں وہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یا پھر ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں، یا پریویلیج نہیں ہوتی وہ سب کرنے کی، جس کی وجہ سے وہ پھر دوسروں کو بیش کرتے ہیں تاکہ انہیں خود سکون ملے کہ ہم اس کو برا کہہ دیتے ہیں. کسی کو بھی کسی نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے تو وہ اس کی خامیاں نکالتا ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی ریالٹی شیئر نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ پرسیو کر رہے ہیں انہیں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ دوسرا انسان بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کے پیچھے گزری ہوئی اسٹرگلز نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، تو انسان کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں میں، ہر انسان کو، کہ ہمارا کسی انسان سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ کوئی بھی ہے. آپ اپنی لائف کو کمپیئر نہیں کر سکتے. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اب تو اچھی بات ہے کہ سارے لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے. موسٹلی انفلوئنسرز ہی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہوئی ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور آپ گھبرائیں نہیں اگر آپ نے تھیراپی لینی ہے، آپ نے کسی کو اپنا آپ دکھانا ہے، یا اف یو آر ان اے بیڈ اسٹیٹ تو آپ گھبرائیں مت کسی سے بھی مدد مانگنے سے. تو کچھ انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے اپنی آڈینس کو بہت موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جرنی شیئر کی ہے، جن چیزوں سے وہ گزر رہی تھی، جن بری چیزوں سے انہوں نے جو لائف فیس کی ہے، انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہوئے یا پھر کسی ٹرسٹ وردی انسان کو کوئی بات بتانے سے گریز نہ کریں اور مینٹل ہیلتھ کو سیریسلی لیں. ایک میانہ روی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ پیرنٹس کا ڈر بھی ہوتا تھا اور پیرنٹس سے دوستی بھی ہوتی تھی. سوشل میڈیا ہے وہ آپ کو وہ ایک ایسی لائف شو کرا جو کہ بہت شیلو ہے. ایوری ون از لائک مجھے بھی یہی جوتے چاہیے، مجھے بھی برانڈیڈ کپڑے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ہمارے فالوور زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے لائک زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ بہت زیادہ اس شیلو دنیا میں پڑ گئے ہیں. ریئل لائف ایکٹیویٹیز اور ریئل لائف کی جو کنیکشنز تھیں نا وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ اب موبائل فونز ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں. اس طرح کی فرینڈشپس اور کنیکشنز بلٹ ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ریئل لائف میں نو بڈی از دیئر. کہتے ہیں نا ڈسکنیکٹ ٹو کنیکٹ، اپنے فونس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کنیکٹ کریں. تو آج کل کی بہت اور آپشنز بہت زیادہ آ گئے لوگوں کے پاس. انہیں لگتا ہے کہ میرے یہ فرینڈز نہیں بھی رہیں گے، آئی ول میک نیو فرینڈز. وہ ایک احساس، وہ جو ایک دوستی اور جو ایک لائلٹی تھی نا وہ بچوں میں ختم ہو رہی ہے. جو ہماری عوام ہے وہ ایموشنلی انویلیبل ہے، جو آج کل کی جنزی عوام ہے، اٹ از ٹورڈز ٹیکنالوجی اور جو شیلو سپرفیشل چیزیں ہیں ان کے پیچھے زیادہ ہے، کہ ہمارے پاس کپڑے ہوں، جوتے ہوں، ہم فیمس ہوں، آئی ڈونٹ کیئر. اور آج کل کے زمانے میں کیئر شو کرنا از اے سائن آف ویکنیس. حالانکہ جو لوگ کیئر شو کر رہے ہیں، جو ولنریبل ہیں، وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم تھک اسکن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ہم تو ایکٹ کریں گے کہ وی ڈونٹ کیئر، یہ ہونا اسٹرانگ ہوتا ہے. حالانکہ ڈیپ ان سائڈ وہی بندہ سب سے زیادہ ولنریبل اور انسیکیور ہوتا ہے، جو اپنے ایموشن شو نہیں کرتا اور بہت زیادہ ہائڈ کرتا ہے. میرا نام مریم صدیق ہے
اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. مصباح انٹرنیشنل ہاسپٹل میں سرو کر رہی ہوں. انسٹاگرامرز جو ہمارے ہیں یا ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ ایکچولی جو ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ شو آف، اگر ہم اس کو کہیں کہ شو آف کر رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ پلیسز پر جا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ پلیسز دکھا رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی فنی سی ایکٹیویٹی کر لی، کوئی فنی سا کچھ پوسٹ کر دیا تاکہ لوگ اس سے انٹرٹین ہو سکے. یہ سب وہ ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک دکھاوا ہے جو وہ دکھا رہے ہیں. ایکچولی اگر ہم ان کے ڈیپ پہ چلے جائیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے. ان کے بیک گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کے بیک سائڈ پہ وہ چیز نہ چل رہی ہو جو وہ شو آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ اکثر ان کی جو فنی ویڈیوز بنی ہوئی ہوتی ہیں یا انہوں نے جو انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہوتی ہیں اس میں اکثر کسی اور بندے کے اوپر یا تو کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے یا کچھ پرینکس ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں یہ لوگ، یا ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو جب دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ پہ کرٹیسزم ہوا ہے یا مجھے ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے یہاں پر، تو ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، اور وہی پھر رپلائی میں ایک اور نفرت انگیز جو ہے ایک ویڈیو بنا دیتا ہے. ہوتی تو فنی وے میں ہے لیکن ڈیپ ان سائڈ یہ کسی کے اوپر اپنی فرسٹریشن یا اپنا اینگر نکال رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی چیز جب ہمارے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہے تو صرف یہی ٹک ٹاکرز ہی نہیں بلکہ جو دیکھنے والے ہیں، جو ان ریلز کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ جس بھی ایج گروپ سے ہیں، ان سب کو جو ایک میسیج کنوے ہو رہا ہے ان کے اندر بھی وہی چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے جو ایک نیگیٹیوٹی ہے. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایڈورس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا ان کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے. اگر ہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیں کہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، کس طرح کا کانٹینٹ ہے جس کو ہم نے فارورڈ کرنا ہے، اگر ہم اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنی مائنڈ فل ہو جاتے ہیں کانٹینٹ میں ہی کہ وہ والا کانٹینٹ جو فرسٹریشن لے کر آ رہا ہے، جو نفرت کو پروموٹ کر رہا ہے یا جو فرسٹریٹڈ انوائرمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے یا جو اسٹریسفل انوائرمنٹ کو لے کر آ رہا ہے، تو ہم اس کانٹینٹ کو خود ہی دیکھ لیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اپنی بنتی ہے. یہاں پر پیرنٹنگ سٹائل بہت میٹر کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل موبائل فونز پکڑا دیتے ہیں. وہ اکثر پیرنٹس اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے یا بچوں کے ٹینٹرم سے بچنے کے لیے بھی بچوں کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں. اب 9 سال کی عمر کا بچہ، 10 سال کی عمر کا بچہ جب اس طرح کی ریل دیکھے گا، وہ تو لرننگ سٹیج پر ہوتے ہیں. لرننگ سٹیج پر جب ایسی ویڈیوز دیکھے گا تو ویڈیوز میں اکثر اینگر ایشوز ہوتے ہیں. مطلب ہم اگر گیمز کی بھی جسٹ بات کریں، ویڈیوز کو سائڈ پہ کر کے گیمز کی بھی بات کریں تو گیمز میں بھی کیا چیز آ رہی ہے کہ بچے فائٹ کر رہے ہیں گیم میں. تو یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ اینگر لے کر آ رہی ہے بچوں کے اندر. بچے لرننگ سٹیج پر ہیں. 9 to 16 ایئرز ایج ایک بہت ہی سینسیٹیو ایج ہے. یہیں پہ بچہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگ پیرنٹنگ سٹائل ہم اپنے بچوں کو بے شک فونز دیں لیکن ایک لمٹ میں دیں، اس کے ایج کے لحاظ سے دیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں، ان کے ساتھ پلے خود کریں، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں. ضروری نہیں ہے کہ کرکٹ صرف ہم نے فونز پر کھیلنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے انہیں انسٹاگرام دکھانا ہے، ہم نے انہیں ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز دکھانی ہے. تو جب بچے ہمیں پتہ ہے کہ لرننگ سٹیج پر ہیں تو ہمیں بچوں کو خود بھی ٹائم دینا چاہیے. اسی کے ساتھ بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے. دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیے ایک تو اگر ہم کے پی کی بات کرتے ہیں، ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ہمارا کلچر اور ٹریڈیشن بھی آ رہا ہے. تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، جہاں پہ عورتوں کو فونز نہیں دیتے، جہاں پہ عورتوں کو اسکول تک نہیں جانے دیتے ہیں. بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جن کو ان کے رائٹس بھی پراپرلی نہیں دیے جا رہے ہیں. ہم نے ایک ٹریڈیشن بنا لیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو عورت نے نہیں پڑھنا، عورت نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو ان وجوہات کی وجہ سے عورت پیچھے رہ گئی ہے. اگر ایک عورت لٹریٹ ہے، ایک عورت ایجوکیٹڈ ہے تو سمجھے وہ پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہے. ایک عورت ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اپنے بچے کو برتھ سے لے کر اس کی ڈیولپمنٹ، دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ بچے کی ڈیولپمنٹ، بچے کی لرننگ پہ سب سے پہلے اثر کس چیز کا؟ پیرنٹس کا ہے، اس کی فیملی کا اثر ہوتا ہے. تو پیرنٹس اگر ایجوکیٹڈ ہیں، پیرنٹس بچوں کو ایک صحیح ماحول دے رہے ہیں تو ان کے بچے بھی آگے ایک صحیح طرح سے پرورش کرتے ہیں.